بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الضحک، یہ جو ہم عربی میں ہے ضحک یعنی کہ ہنسنا، اور مسکرانے کے لیے مزاح آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے بہت کم تھے، مسکراتے تھے۔ آج آپ دیکھیں گے 3 قسم کا ہنسنا کیا ہوتا۔ تبسم ایک ہے، مزاح ایک ہے، اور ایک ضحک ہے۔ یہ کب کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کیا تھا؟ دیکھیے، اسلام ایک اصل میں کامل اور مکمل بلکہ اکمل ضابط حیات ہے۔ اکمل مطلب کہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ تو ہماری جو لائف سٹائل ہے اس کا ایک مکمل نہیں بلکہ اکمل ضابط حیات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کی اللہ تعالیٰ نے کفالت اس کے اندر فرما دی، اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کون سے پہلو میں کیا عمل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا دی۔ اب اسی سلسلے میں انسان کے ہنسنے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ہنسنے کا مادہ رکھا ہے، لہٰذا ہنسنا منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، لیکن اس میں اعتدال کی حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے اس کے اندر۔ اب یہ اصل سیکھنا کیا ہے کہ ہنسنا تو جائز ہے لیکن اس کا بیلنس لمٹ ہم کو کیسے پتہ چلنا، اعتدال کو تجاوز نہیں کرنا، مطلب اس کے اندر ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ میری لمٹ ہے، اس کے آگے میں نہیں جانا، کیونکہ اس سے چہرے کی رونق اور وقار ختم ہو کر انسان اور روحانی اعتبار سے بھی اس کا دل مردہ ہو جاتا۔ بہت ساری احادیث مبارکہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا۔ تو سب سے اچھا کیا ہے؟ تبسم ہے، مسکرانا، اور سب سے برا قہقہا ہے، ٹھاٹے مار کے ہنستے نا، قہقہا۔ تو صحابہ کرام خوب ہنستے تھے لیکن ان میں کبھی غفلت نہیں آئی۔ ہنسنے سے مراد کب آپ ہنسنا ہے اور کب غفلت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج کے حدیث مبارکہ سے آپ کے اوپر ایک نیا چیز کھلیں گی کہ ہم کو واقع میں رہنا کیسے ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بالکل ہی کونا پکڑ کے راہب بن کے بیٹھ گئے، یہ نہیں کہ بالکل ہی ہنستے رہ گئے ہمیشہ کی غفلت میں پڑ گئے اور دنیا میں رہ کے قہقہے مار کے ہنس رہے، ایسے نہیں۔ صحابہ جو تھے وہ دن کے شہ سوار تھے اور رات کے رہبان اور عابد اور زاہد اور درویش تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا اعتدال، کیا بیلنس چاہ رہے ہیں؟ تم نہ ہمیشہ رسوا بن کے روتے ہوئے بیٹھے رہو، نہ ہمیشہ ہنستے رہو۔ صحابہ کیسے تھے؟ دن میں شاہ سوار تھے، جنگوں میں جاتے تھے، محافل میں بیٹھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں ہنستے بولتے تھے، لیکن رات میں ان کا عمل کیسا رہتا تھا؟ وہ لوگ رات میں راہب بن جاتے تھے۔ رہبانیت سے مراد یہ نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے جنگل میں جا کے عبادت کرنے بیٹھ جائیں، لیکن ان کی رہبانیت ایسی ہوتی تھی کہ اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے تو صبح تک نماز میں کھڑے ہو گئے تھے اور عبادت میں رہتے تھے اور زہد اختیار کیے ہوئے تھے کہ ان کے دل میں دنیا نہیں رہتی تھی۔ انشاءاللہ ہم آگے کے اسباق میں آپ کو زہد کا، تقوی کے سارے ہم انشاءاللہ کریں گے، تب آپ لوگ کو زہد کیا ہے صحیح انداز میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے زہد کے معیار کو، وہ سیکھیں گے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں۔ تو وہ درویش تھے اور ہنسنے کے باوجود ان کے دلوں میں ایمان ایک پہاڑ کے برابر ہوتا تھا۔ تو وہ بھی ہنستے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان پہاڑ کے برابر ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر ہنسنا تبسم کی صورت میں ہوتا تھا، جیسے مسکراتے تھے۔ کس طرح سے آپ دیکھیں گے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ حدیث مبارکہ ہے، یہاں پر قالت ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا ضاحکا حتی ارا من لہواته انما کان یتبسم۔ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کھل گیا ہو اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوا یا مسوڑا نظر آیا ہو، بلکہ دیکھیں وہ جو اندر لٹکتا ہے نا کوا، تارق جسم کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے کوا، تو مسوڑے کے پیچھے ہی ہوتا ہے وہ، تو ایسے منہ کھول کے قہقہے مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہنسے تھے، بلکہ آپ کا ہنسنا مسکرانے کی حد تک رہتا تھا۔ دیکھیں مستجمعن اصل میں استجماع جو ہوتا ہے یہ مکمل طور پر ہنسنے کو کہا گیا ہے، تب جس میں قہقہا لگا کر لگانا مراد ہے، جیسے کہ یہاں پر
लहवाती ही, हलक और तालू में जो कौवा लटका रहता है, आप देखिए नरम जो क्या बोलते हैं, तारक बोलते हैं शायद हम लोग, तो इसको लहवात कहते हैं। मुकम्मल क़हक़हा लगाना, हँसना मुराद है कि आपने कभी ऐसा नहीं हँसा। अगर आप ज़ोर से क़हक़हा मार के हँसेंगे तो मुँह खुल जाता ना, इतना बड़ा तो अंदर का पूरा नज़र आते रहता था वो कौवा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस तरह से नहीं हँसे, सिर्फ तबस्सुम फरमाते थे। देखिए हँसने के 3 अक़साम हैं। मुस्तजमियान, अगर ज़ोर से ऐसा हँसना हो जिससे हलक का पूरा मुँह नज़र आ जाए, ये क़हक़हा है, या फिर हम उसको अरबी में बोलते हैं मुस्तजमियान। और दिहक, अगर आवाज़ के साथ मामूली हँसना हो तो उसको दिहक कहते हैं, ठीक है, हल्का सा। तबस्सुम क्या होता है, अगर आवाज़ बिल्कुल ना हो, सिर्फ सामने के दांत खुल जाए तो ये तबस्सुम है, ठीक है। अब हमारे पास किस चीज़ की इजाज़त है, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी चीज़ सिखाई है, क़हक़हा मार के तो कभी भी नहीं हँसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब कभी क़हक़हा मार के इंसान हँसे तो उस वक़्त सोच ले कि मेरे नबी ने तो ऐसा नहीं हँसा कभी। औरत की आवाज़ भी तो इतनी ऊँची हो जाती है क़हक़हा मार के हँसने से, और क़हक़हा मार के हँसने के तो दिल उससे मुर्दा हो जाता है, नहीं इस तरह से नहीं, मुस्कुराएँ। दिहक यानी इतनी अगर आवाज़ के साथ में मामूली हँसना हो तो उसको दिहक कहते हैं। आवाज़ भी आ गई थोड़ी-सी, ठीक। अगर आवाज़ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ तबस्सुम फरमाएँ, तो फिर वो तबस्सुम हो जाता है, बिल्कुल भी दाँत खुल जाएँ तो ये तबस्सुम है। देखिए, यहाँ पर हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझको मुलाकात से मना नहीं किया, और जब भी आप मुझको देखते तो मुस्कुराते। अब यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि हमने ज़िंदगी को ऐसे नहीं बना लेना कि बिल्कुल, आप देखें बहुत सारे लोग संजीदा हो जाते हैं, दीनदार लोग हो जाते हैं, तो दीनदार होने के बाद में अब ऐसी संजीदगी अख्तियार कर लेते हैं कि भई अब मुस्कुराओ तब भी गुनाह हो गया, हम तो बड़े वो है एकदम से इबादत गुज़ार, और ऐसे हो जाते हैं कि लोग उनके सामने बैठ के डरने लग जाते हैं, भई इनके सामने तो पता नहीं कुछ बोलो तो नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे, आज आपको पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से मज़ाक भी किया करते थे, मिज़ाहन कैसे कहा करते थे अपने साथियों के साथ में, वो भी जैसे जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद दिन पहले मुसलमान हो गए थे। अल्लाह ताला ने आपको कुदरती हुस्न से इतना नवाज़ा था कि उनको इस उम्मत का यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहा गया था, यानी बशाबह यूसुफ़, खूबसूरत थे बहुत ज़्यादा। ये अपने बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 2 ख़ुसूसियात का ज़िक्र फ़रमाते हैं। मा हजबनी, एक ख़ुसूसियत ये थी कि मैंने जब भी चाहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी नहीं रोका। हजबनी यानी मुलाकात करना, हिजाब नहीं किया, यानी मुलाकात, मुझसे कभी भी मुलाकात करने से इनकार नहीं किया या रोका नहीं, बल्कि मिलने की इजाज़त दी। इससे घर की बेपर्दगी मुराद नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेल-जोल और मुलाकात मुराद है। ऐसे नहीं कि बेपर्दगी में आप चले गए हमेशा और घर में मस्तूरात बैठी हुई थी और अब तब भी आप चले गए, ये मुराद नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा मेरा क्लोज़ रिलेशन था कि मैं जब भी मुलाकात करना चाहता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल लेते थे मेरे से। दूसरी ख़ुसूसियत क्या फ़रमाई, जब कभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फ़रमाया। शायद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जरीर के चेहरे में अल्लाह ताला के अनवारात का परतर नज़र आता, या कुदरत इलाही के हसीन और जमील मंज़र को देख कर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन पर तबस्सुम फरमाते होंगे। क्या आप जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते थे तो तबस्सुम फरमाते थे, मुस्कुराते थे, या हमें अखलाक सिखाया जा रहा है। अब देखिए, हम देख के किसको देख के मुस्कुराते हैं, जिसको हम जानते हैं, और जिसको नहीं जानते उनको ना सलाम करते हैं ना मुस्कुराते हैं। अब यहाँ पर कोई किस्सा होता है, उसके ऊपर हँसना जायज़ है, उसके बारे में है। देखिए, यहाँ पर हज़रत जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मसले पर फ़जर की नमाज़ पढ़ते, मुसल्ले पर फ़जर की नमाज़ पढ़ते, वहाँ से उस वक़्त तक नहीं उठते थे जब तक कि सूरज अच्छी तरह से ना निकल आता। जब सूरज निकल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशराक़ की नमाज़ पढ़ने या घर में तशरीफ़ ले जाने के लिए उठ खड़े होते। उस दौरान सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जाहिलियत की बातें करते रहते और हँसा करते। उनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुराते रहते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और तिरमिज़ी की रिवायत में यूँ है कि सहाबा अशआर पढ़ने सुनने में लगे रहते। अब देखें, ये मैंने आपको पीछे ख्वाब के अंदर भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद में वहाँ पर थोड़ी देर तशरीफ़ फरमा, इशराक़ होने के ज़िक्र अज़कार में तो इशराक़ तक रहते, उसके बाद में फिर थोड़ी देर ख्वाबों के बारे में पूछते कि क्या तुमने से किसी ने ख्वाब देखा है।
اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو ان کو تعبیر فرما دیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب دیکھتے تو وہ اس کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ تب یہاں پر اب یہ سارا ہونے کے بعد میں سورج نکل گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی، ترغیب فرما دیا، سارا کچھ ہو گیا۔ جب گھر واپس لوٹ رہے ہوتے تو صحابہ کیا کرتے تھے، اپنے دور جاہلیت کے اندر جو ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا، جو بھی تھا ہوگا ان کا کوئی چیزوں کے اوپر، وہ یاد کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، مسکراتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرما لیتے تھے۔ اب یہاں پر یتناشدون الشعر، اب اگر شعر پڑھتے تھے یعنی جائز حد تک اشعار پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور انسانی حکمت پر مشتمل اشعار پڑھتے تھے۔ یہ زندہ دل لوگوں کی نشانی ہے اور جائز ہے۔ اشعار پڑھنا کس چیز کے اوپر، وہ امپورٹنٹ ہے، کوئی عاشقانہ شاعری نہیں کرتے تھے، وہ کوئی جاہلانہ شاعری نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف مبارکہ میں یا پھر حمد میں کوئی اشعار، اللہ کی تعریف میں کوئی اشعار پڑھتے تھے، اور یا پھر اپنے دور جاہلیت کے کوئی ایسے واقعات بتا لیتے تھے، ڈسکس کر لیتے تھے اور پھر ہنس لیتے تھے، تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکراتے تھے۔ اس کے لیے دیکھ لیجیے کہ حضرت عبداللہ ابن حارث بن جزعین عن عبداللہ ابن حارث ابن جزعین قال ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزعین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور شخص کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری رات روتے تھے نمازوں میں، اور مسکرانے کے بارے میں سب سے زیادہ مسکراتے تھے۔ تو مسکرانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ انہیں تقوی اگر مسکرانے سے ضائع ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ دیکھیے یہ والے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنستے تھے۔ ہنسنے اور مسکرانے کے لیمیٹیشنز دیکھ لیجیے گا کیسے ہوتی ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ دریافت کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے دریافت کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، حالانکہ ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی بڑا ایمان تھا۔ اور حضرت بلال ابن سعد یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ تیر کے نشانوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی باتوں پر ہنسا کرتے تھے، مگر جب رات آتی تو وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہ ہے کہ قول نام، یہ جو پوچھنے والا تابعی ہے جنہوں نے دریافت کیا نا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، وہ تابعی تھے۔ تابعی کون ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے، ملے، ملاقات کی، یا ان کی صحبت میں بیٹھے، وہ صحابی ہو جاتے ہیں۔ اور جو صحابی ایمان کی حالت میں جو کسی صحابی سے کوئی ملا ہو ایمان کی حالت میں، یعنی ایمان پہ رہا ہو، ایمان پہ فوت ہوا ہو، وہ تابعی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے پوچھنے والے جو تھے وہ تابعی تھے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں پر بیٹھا کرتے تھے مجالس میں، تو پوچھے کہ صحابہ ہنستے تھے کیا؟ تو جی جو پوچھنے والے تھے وہ تابعی ہے، جو حضرت ابن عمر صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ ہنستے بھی تھے؟ سائل کا خیال یہ تھا کہ ہنسنا چونکہ غفلت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور صحابہ غفلت سے بہت دور تھے، اس لیے ہنستے نہیں ہوں گے۔ اس کے جواب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، صحابہ خوب ہنستے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ہنسنے کی وجہ سے غفلت نہیں آتی، بلکہ دلوں میں پہاڑ برابر ایمان ہوتا تھا۔ اس جملے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے قلبی خدشے کا جواب دے دیا اور اشارہ کر دیا کہ جائز حد تک ہنسنا انسانی فطرت ہے اور یہ زندہ دل لوگوں کی علامت ہے۔ تو صحابہ وہ کیوں پوچھ رہے تھے ہنستے نہیں ہنستے؟ کیونکہ ان کو یہی تھا دل میں، جو ان کا سوال تھا اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ سوال یہی تھا کہ زیادہ ہنسنا تو غفلت کی علامت ہے، صحابہ تو غافل نہیں ہوتے تھے، تو اللہ سے محبت کرنے والا، عبادت کرنے والا، ہمیشہ قرآن میں لگے رہنے والا، وہ کیسے ہنس سکتا ہے؟ اگر ہنس دے گا تو وہ تو غافل ہو جائے گا، گویا کہ غافلین میں شمار ہو جائے گا، اور غافلین کے لیے تو بہت ساری عتاب آئی ہیں۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے صحابہ کے بارے میں تو ہنستے تھے، لیکن ان کے دل میں پہاڑ برابر ایمان تھا، اور راتوں کے وہ عبادت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے، یہ بہت اچھا واقعہ ہے، سنیے گا۔
حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی ہے، کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام ہنسے، جس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، یحییٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت بی بی مریم، ان کے پاس کیا ہوتا تھا کہ میوے آ جاتے تھے محراب میں، تو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھے حضرت بی بی مریم۔ تو جب وہ آئے تو دیکھا یہ تمہارے پاس رزق کہاں سے آتا ہے؟ بے موسم کے پھل آ جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ محراب کے پاس جب وہ بیٹھے تو یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو یہ تو بڑی خاص بندی ہے اللہ کی۔ تو وہ وہاں پر بیٹھ کے دعا کرنے لگے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے دعا کی، اللہ مجھے اولاد عطا فرمائیے۔ تو اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی کہ ہم آپ کو بیٹے سے نوازتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی تو بانجھ ہے، مجھے کیوں کر اولاد ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اللہ چاہے تو ہو سکتی ہے اولاد۔ تو زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کو اولاد نصیب ہوئی تھی یحییٰ علیہ السلام، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی تھی، نبوت کی تصدیق فرمائی تھی کہ ہاں یہ نبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہر سی بات ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت بی بی مریم کو جب ہوئے تھے اولاد، تو ان کے تو کوئی شوہر نہیں تھے، وہ تو روح اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے روح پھونک دی، پیٹ کے اوپر پھونکا تو وہ اولاد ہو گئی، بغیر باپ کے اولاد عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی نبوت کا اقرار کرنے والے یحییٰ علیہ السلام تھے۔ جب یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہنسے، جس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کو بھول گئے۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے زبردست عابد تھے، بہت زبردست، ان کی تو زہد اور ان کی عبادت کے تو بڑے زبردست، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بڑی تعریف فرمائی۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اللہ کو بھول گئے کہ آپ ہنستے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اتنے مایوس ہو گئے؟ اس پر دونوں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے کہ ان دونوں میں سے کون اچھی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تم دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ محبوب ہے جس کی اخلاق زیادہ اچھے ہوں، یعنی فیصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہو گیا۔ یعنی مسکرانا بہتر اخلاق کی ایک علامت ہے۔ اب یہ حدیث میں ایک راوی بلال بن سعد تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ تیر اندازی کے نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے اور ایک دوسرے پر ہنسا کرتے تھے، لیکن رات کو راہب بن جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، یعنی دن کے شہسوار اور رات کے تہجد گزار تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کے ذریعے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں کہ دیکھو التقویٰ ہا ہونا، دل میں تقویٰ ہوتا ہے، تقوی کی حیت ڈال کے رہنے سے نہیں، مسکراتے رہیں، نارمل رہیں، لیکن تہجدوں میں اٹھ کے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے پردہ ہو کے گھوم رہے، ہمیں تو اللہ کا ڈر تو دل میں ہے، کیا ضرورت ہے چہرہ چھپانے کی، ایسے نہیں۔ شرعی احکام کو پورے کرنے میں کوئی اس کے اندر معافی نہیں ہے، آپ نے شرعی احکام کو پورے کرنا ہے، لیکن زہد میں یہ نہیں ہے، تقویٰ اور زہد اور پرہیزگاری یہ نہیں کہ آپ مسکرانا ہی چھوڑ دیں۔ تو اب یہ ہے یہ مزاح کا بیان، باب المزاح ہم نے پڑھ لیا کہ مزاح یعنی ہنسنا جو ہوتا ہے وہ قہقہہ لگانا ایک ہوتا ہے، ایک ہنسنا ہوتا ہے۔ ضحک مزاح یہی ہوتا ہے، ضحک کی طرح ہی مزاح بھی ہوتا ہے۔ تو مزاح خوش طبعی کو کہا جاتا ہے، ہنسی مذاق کے معنی میں ہے۔ مزاح کے کسرہ میم اور ضمہ میم دونوں سے مزاح بھی پڑھا جاتا ہے، مزاح بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مزاح اور مذاق اس وقت تک خوش طبعی ہیں جب تک کسی کے دل شکنی اور ایذا رسانی نہ ہو۔ آپ کے لیے تو مزاح ہے، دوسروں کا دل دکھائی کر رہے ہیں آپ، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مزاح یا مذاق اس وقت تک خوش طبعی ہیں جب تک کسی کی دل شکنی اور ایذا رسانی نہ ہو۔ جب ایذا رسانی کی نوبت آ گئی تو پھر مزاح خوش طبعی نہیں بلکہ بد طبعی اور ناجائز ہو جائے گا، جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ ہنس رہے ہیں اور دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہیں بھئی ہنسنے کی تو اجازت ہے، مزاح کر سکتے ہیں، ضحک کی اجازت ہے، مسکرانے کی اجازت ہے، لیکن کسی کو طنز کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں اور اس تکلیف شدہ بندے کے لیے آپ خوش ہو رہے ہیں۔ کسی کو تانا دے دیا مجلس میں بیٹھ کے، کسی کے کپڑوں کے اوپر کہہ دیا، کسی کے میک اپ کے اوپر کہہ دیا، کسی کے جویلری کے اوپر کہہ دیا، تو یہ ساری چیزیں کر کے اگر کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ میں تو مزاح کر رہی ہوں جس کی اجازت ہے طبعاً، تو یہ غلط بات ہے، یہ جائز نہیں ہے۔
تو وہ مزاح جو حد سے تجاوز نہ ہو بلکہ حدود کے اندر اندر ہو اور کبھی کبھار ہو، اس میں ظرافت کی باتیں ہوں، تو یہ صرف مباح نہیں بلکہ صحت مزاج اور ایک ہوتا ہے نا انسان نشاط محسوس کرتا ہے، فریش فیل کرتا ہے اور سلامتی طبع کی علامت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا مقصد بھی مخاطب کی دل بستگی، خوش وقتی اور محبت اور انس اور الفت اور راحت کے جذبات کو اجاگر اور مستحکم کرنا ہوتا تھا، کیونکہ انسان انس سے بنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے، لیکن مقصد کیا ہوتا تھا؟ کوئی آیا ہے بندہ، اس کی تھوڑی سی دل بستگی ہو جائے، اس کو تھوڑی سی محبت اور انسیت محسوس ہو جائے، تھوڑی الفت ہو جائے، تھوڑی راحت محسوس ہو جائے۔ اب دیکھیں صحابہ پریشان ہوا کرتے تھے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور کتنے تنگ حالات ہوا کرتے تھے، سختیاں ہو رہی ہیں، مکی زندگی میں تو ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا تھا کہ اس وقت سارے صحابہ روتے ہوئے بیٹھتے تھے؟ نہیں، مزاح اس وقت بھی کرتے تھے۔ تو یہ دل بستگی ہو، راحت اور الفت ہو، اس کے جذبات کو اجاگر کرے انسان کو، کیونکہ انسان بنتا ہی انس سے، انس ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے تھوڑا بہت مزاح کر سکتے، اس کے بھی حد بندی ہے، کیسے مزاح کرنا چاہیے۔ اگر مزاح میں لوگوں کی تحقیر مقصود ہو، کسی کو آپ حقیر سمجھ رہے ہیں، کسی کو آپ ذلیل کر رہے ہیں اور ان کی توہین کر رہے ہیں اور شریعت کی توہین کر رہے ہیں، انسان کی کریں یا چاہے شریعت، بہت سارے میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ شریعت کی جب مذاق اڑانا شروع کر دے بندہ تو ایمان سے ہی باہر ہو جائے۔ کسی کی دل شک نہیں کر رہے ہیں، کسی کو تنگ کر رہے ہیں، کسی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، ایسا مذاق ہو رہا ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اور مکروہ امر کا ارتکاب بھی انسان کو اجازت نہیں ہے اس کی، اور اس میں فتنہ اور فساد اور جھگڑے کی بنیاد ہو اور اس میں ایک قساوت قلب ہوتی ہے۔ دیکھیں انسان کا دل کو تکلیف، چپ چاپ تو بیٹھا ہے کوئی، اچھا غور کی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے اذیت نہیں پہنچانی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں بچے کے اوپر، بیٹا کیا پہن کے رکھا ہو تم نے، عجیب سے لگ رہے ہو، جوکر لگ رہے ہو، بھئی آپ نے بول تو دی، وہ بچے کا بھی تو دل ہے نا، معصوم سا بچہ، اس کا بھی تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتا، اس کو ہم نے ادب سکھا دیا کہ بیٹے بڑوں کو جواب نہیں دینا، وہ چپ ہو گیا، لیکن ہم نے تو کسی کا دل توڑ دیا۔ آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کس طرح سے ان کی دل بستگی فرمایا کرتے تھے۔ تو کسی کے قساوت قلب نہ ہو، کسی کے شقاوت نہ ہو اس کے اندر، اور انسان کا باطن جو ہوتا ہے وہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دکھاتا نہیں ہے کوئی انسان، اس کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ تو ایسا مزاح جائز نہیں ہے، ہم کسی کو تکلیف دے رہے، کسی کو اذیت دے رہے، کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اندر اندر انسان کو آپ مسکرا کے مذاق اڑا دیے، وہ بھی مسکرا کے چپ بیٹھے رہے، کہ کوئی موٹے ہے کہہ دیا، کسی کو کپڑوں کے اوپر کہہ دیا، کسی کو پرس پہ کہہ دیا، کسی کو کہا اتنا کھا رہے ہو، سارا ٹیبل پہ تم بھی کھاتے بیٹھی تھی، سارا ہم تو کھا کے کب کے آ گئے ولیمے ڈنر کے، آپ بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ، کتنا کھا رہے تھے، اتنا کھا رہے تھے، ساری چیزیں تم ہی کھا گئے، کہنے کو آپ نے کہہ دیا، لیکن شاید کہ ان کو برا لگا، چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مذاق پسند نہیں آئے گا۔ تو ہمیں بہت اعتدال کے ساتھ میں کسی کے ساتھ مزاح، کسی کے ساتھ کسی کی پرسنالٹی کے اوپر بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جائز نہیں ہے اس طرح کا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں مزاح سے منع کیا گیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس سے مذاق کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی آپ مذاق نہ کریں، لیکن یہ ٹائپ کا مذاق نہیں کریں جس میں کسی کی دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی کا مثال دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر انس رضی اللہ عنہ قال ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالطنا، اب یہاں پر حتی یقول لأخ لی صغیر یا ابا عمیر ما فعل النغیر وکان له نغیر یلعب به فمات۔ کیا ہوا تھا وہاں پر؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ترجمہ کرتی ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اختلاط اور خوش طبعی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے ازراہ مذاق، کون ہے؟ انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہوا کرتے تھے ہمیشہ، تو ان کے چھوٹے بھائی تھے، اس نے مذاق کے طور پہ فرماتے ہوئے کہا ابو عمیر نغیر کہاں ہے، نغیر کہاں گیا؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اس چھوٹے بھائی کے پاس میں ایک نغیر تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ نغیر ایک اصل میں اب عمیر یا ابا عمیر، اس چھوٹے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا عمر یا ابا عمیر کنیت سے یاد کیا، اور اس چھوٹے کا نام کبشہ تھا، وہ اصل میں وہ بچے کا نام تھا کبشہ۔ تو ابو عمر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا سوتیلا بھائی تھا،
हज़रत तलहा का बेटा था रज़ियल्लाहु अन्हु का। अब उसने एक छोटा परिंदा पाल रखा था जिसका नाम नुग़ैर था। अब ये चिड़िया-नुमा जो भी छोटा सा परिंदा था ना, ये मुमकिन है कि हम जिसे लाल कहते हैं या फिर उसका सर और चोंच सुर्ख होता था। बाज़ उलमा ने इसको बुलबुल कहा है। अब ये परिंदा मर गया, जो बच्चे के पास था ना, वो अबू उमैर के पास में जो बच्चे के पास जो था, वो परिंदा मर गया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की दिल बस्तगी के लिए बतौर मिज़ाह फरमाया, अबू उमैर नुग़ैर परिंदे ने क्या किया, या उसको क्या हो गया? तो इस जुमले से उस बच्चे की तसल्ली और खुशतबाई मकसूद थी। अब किस अंदाज़ में बुला के पूछा होगा, हो सकता है कि सर पे हाथ फेर के पूछा होगा कि तुम्हारी चिड़िया का क्या हुआ, कहाँ चली गई वो चिड़िया? क्योंकि वो मायूस सा था बच्चा, तो इस वजह से उसकी थोड़ी-सा दिल बस्तगी हो जाएगी। जैसा होता है ना, हम अयादत कर रहे हैं, तो परिंदा मर गया तो उसके बारे में भी अयादत फरमा रहे हैं या फिर उसकी पुरसा दे रहे हैं जानवर का, एक बच्चे को थोड़ी-सी तसल्ली हो जाए। तो उलमा ने इस हदीस से बहुत सारे मसाइल का इस्तिंबात किया है। अच्छा, एक हदीस मुबारका से उलमा ने कितनी चीज़ें निकाली हैं देखिएगा। एक तो ये बात मालूम हो गई कि छोटे बच्चे को कुनियत के साथ में याद किया जा सकता है, ठीक है? एक तो ये बात आ गई, अबू उमैर कहा तो कुनियत आ गई उसके अंदर। दूसरा ये साबित हुआ कि मिज़ाह करना जायज़ है। तीसरे ये मालूम हुआ कि मामूली सी तकलीफ़ पहुँचने पर भी ताज़ियत करना जायज़ है। अब वो बच्चे का परिंदा मर गया, तो उसको ताज़ियत कर रहे हैं। तो आपके पैर में दर्द है, सर में दर्द है, किसी के पड़ोसी के बच्चों, सबसे अहम चीज़ क्या है, बच्चों को भी कोई तकलीफ़ हो तो उसकी भी ताज़ियत करना चाहिए। चौथा ये कि मदीने मुनव्वरा में शिकार करना और पालना जायज़ है। क्योंकि वो पालता था ना, बच्चा पिंजरे में ही रख के पाला होगा, परिंदे को तो ऐसे नहीं पाल सकते, वो उड़ जाता है। तो पाँचवा ये मसला मालूम हुआ कि आम तौर पर पिंजरों में रखकर परिंदों का पालना और उससे खेलना जायज़ है, बशर्ते कि उसकी देखभाल ठीक-ठाक हो। ये नहीं कि आप उसको तकलीफ़ दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे, तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, ऐसे नहीं। उसकी ठीक-ठाक देखभाल करें तो आप परिंदों को पिंजरे में रख के पाल सकते हैं। तो इससे बहुत सारे उलमा ने मसाइल को निकाला है, एक हदीस मुबारक का। लेकिन हमने क्या सीखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिज़ाह फरमाया करते थे और बच्चों की दिल बस्तगी, मकसद हमारा मिज़ाह का किसी की दिल बस्तगी हो, किसी के साथ उनसियत का इज़हार हो, किसी को गमगीन अगर दुःख में बैठा हो तो उसको थोड़ा-सा दुःख हल्का हो जाए। तो इस नीयत से, इस मकसद से हमें मिज़ाह करना चाहिए, ये नहीं कि उनको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिज़ाह सच पर मबनी होता था, ये नहीं कि कहानी बना रहे हैं। देखिए, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका तुदाइबुना क़ाल इन्नी ला अक़ूलु इल्ला हक़्क़न। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप हमसे खुशतबाई फरमाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लेकिन इस खुशतबाई में भी मैं सच्ची बात कहता हूँ, यानी कि कोई मजाक करने के लिए। देखिए, तुदाइबुना जो होता है ये मुदाइबा से बना है। मतलब क्या है कि सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी हमारे साथ खुशतबाई के तौर पर मजाक करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया कि हाँ, मिज़ाह भी करता हूँ, लेकिन मेरे मिज़ाह में हमेशा सच्चाई होती है। मैं इस तरह एहतियात और हदबंदी के साथ मिज़ाह करता हूँ, जो दूसरा नहीं कर सकता। सहाबा कराम ने बतौर ताज्जुब ये सवाल किया। क्यों किया? इसलिए किया कि सहाबा को ज़्यादा हँसने और मज़ाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था। ज़्यादा हँसना और मज़ाक करना, ये दोनों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, तो आप सहाबा ने पूछा कि आप भी खुशतबाई के तौर पर मिज़ाह करते हैं? तो आने वाली हदीस में आप देखेंगे कि मिज़ाह के अल्फाज भी हैं। आने वाली मैं आपको बताती हूँ वहाँ पर। अपने भाई से मज़ाक ना करो, इन चीज़ों को देखकर सहाबा कराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह आप हमारे साथ मज़ाक करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिज़ाह की इबाहत यानी मुबाह है, इसकी इजाज़त है, मुबाह और जायज़ है, लेकिन किस सूरत में, मैंने आपको कंडीशन बताया है कि किसी का दिल आज़ारी ना हो, शरीयत के ऊपर मज़ाक ना बनाए, किसी का दिल ना टूटे, किसी के दिल में कोई रंजिशें ना आए आपकी बातों से, उसकी दिल बस्तगी हो, उसको उनसियत महसूस हो, उसके क़ल्ब को राहत महसूस हो, ऐसी सूरत में आप मज़ाक कर सकते हैं। और फिर झूठ का मज़ाक नहीं करना है, फिर सच के साथ में मज़ाक करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़राफ़त और खुशतबाई के चंद वाक़यात। अब देखिए, एक दो वाक़यात मैं आपको बता देती हूँ। अब ये बहुत अच्छा है, देखिएगा। व अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रजुलन
استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی حاملک علی ولد ناقۃ فقال ما اصنع بولد ناقۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهل تلد الابل الا النوق. دیکھیں یہاں پر وهل تلد الابل الا نوق، یعنی کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، یہاں پر ایک پرنٹ مسٹیک ہے، یہ خوانا نہیں آنا چاہیے تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا ایک جانور مانگا. ان رجلا استحمل، ہم یعنی سواری کے لیے کوئی جانور کو طلب کیا. باب استفعال سے آپ لوگ آگے انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ استحمل سے کیا مراد ہے، کہ کوئی چیز کو طلب کرنا مراد ہوتا ہے. استنصرا ہم کرتے نا استغفرا، مغفرت طلب کرنا، تو یہاں طلب مراد ہوتی ہے. تو یہاں پر کہ ایک آدمی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا ایک جانور مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا دیکھیں، فقال انی حاملک علی ولد ناقۃ. اب وہ پریشان ہو گیا آدمی لینے والا، اونٹنی کا بچہ. تو اس شخص نے حیرت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ، دیکھیں یہاں پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ما اصنع بولد ناقۃ، میں بولد الناقۃ، کہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں، مجھے تو سواری کے لیے جانور چاہیے. رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنتی ہیں. سبحان اللہ، اتنے پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے. آپ کو اس کی تشریح میں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے النوق اصل میں ناقہ کی جمع ہے. ناقۃ اللہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا، کیونکہ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، یہ جمع ہے اونٹنی کو کہتے ہیں. اس شخص نے سمجھا کہ بلد ناقہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہوگا جو سواری کے قابل نہیں ہوتا، تو میں اس کے ساتھ کیا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور مزاح ولد ناقۃ کہہ دیا، اور یہ حقیقت بھی تھی، سچ بھی ہے نا. میں اونٹنی کا بچہ دوں گا سے مراد کیا ہے کہ ہر بچہ ماں سے ہی تو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ کتنا بڑا بھی ہو جائے آخر وہ ولد ناقۃ ہی ہوتا ہے، تو اس سے خارج تو نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ آدمی پریشان ہو رہا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کو واضح فرما دیا کہ وَهَلْ تُلِدَ، یعنی کہ کوئی اونٹنی بچہ ہی تو پیدا کرتی ہے نا. تو استحملہ سین اور تا طلب کے لیے ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے باب استفعال سے ہوتا ہے، تو اس کے اندر سواری کو طلب کرنا ہے. اس نے سواری مانگی. اب اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آدمی جب کوئی بات سنے، دیکھیے اس میں ایک اصول بھی معلوم ہو گیا. جب کوئی بات ہمارے سامنے بولی جاتی ہے تو کوئی بات سنے تو سننے کے بعد اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، تاکہ آدمی اس کے مطلب کی تہ تک پہنچ جائے. یہ نہیں کہ فوراً سے سوال کر لے، جلدی سے جلد بازی میں اگر فوراً سوال و جواب نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ شخص کچھ تعامل کرتا اور سوچتا تو اصل حقیقت کو پا لیتا اور پریشان نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے دو کانوں والے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ یہاں پر اس جملے میں مزاح سے جہاں محبت اور الفت اور بے تکلفی ہوتی ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے سب لوگ دو کانوں والے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ سے کیا فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بطور مزاح دو کانوں والا فرمایا. اس مزاح کے ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ یہ شخص نہایت فہم والا اور بات سمجھنے والا ہے. یہ جو آیا ہے نا یہاں پر، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی کہا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر جو راوی ہے وعن انس، اب یہاں پر بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له یا ذو الاذنین، اے دو کانوں والے. تو سب کے ہی دو کان ہوتے ہیں، لیکن ایک مزاح کے طور پہ کہا گیا کہ ہاں اور تم بڑے سمجھدار بھی ہو، سمجھ رکھنے والے بھی ہو. اب یہ حدیث میں دیکھیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے جب آپ سے یہ درخواست کی کہ میرے جنت میں یہ بہت پیاری حدیث ہے کہ دعا فرمائیے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. اس پر اس نے کہا کہ بوڑھیوں کا کیا قصور ہے، وہ عورت
قرآن پڑھی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، یعنی ہم جنت کی عورتوں کو پیدا کریں گے جیسا کہ پیدا کیا جاتا ہے، بس ہم ان کو کنواری بنا دیں گے۔ اس اعتبار سے یہ خوش طبعی پر مبنی بر حقیقت تھی۔ اب دیکھیں میں اس کو یہ پڑھ کے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اور آپ کا یہ فرمانا درست ہوا کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ واقعتاً کوئی عورت اپنے بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی۔ اس روایت کو رزین نے نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا تھا واقعہ، عجوز کہتے ہیں بوڑھی عورت کو۔ اب وہاں پر ایک بوڑھی عورت آئی تھی پوچھنے کے لیے، اپنے بارے میں دعا کی درخواست کروانے کے لیے آئی تھی، تو مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اب یہ سن کر وہ رونے لگی اور واپس چلی گئی کہ بوڑھی عورت کی کیا غلطی ہے، وہ بوڑھی ہے تو کیا کرے گی، وہ بیچاری، وہ اس پہ کیا قصور ہے، اگر وہ بوڑھی ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا اور فرمایا کہ ان سے کہو کہ جنت میں جوان بن کر عورتیں جائیں گی، بوڑھیاں نہیں ہوں گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بے تکلفی کیسے ہوا کرتی تھی۔ دیکھیں حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران ایک دن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے مزاح کے طور پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کا سب اندر آ جاؤں، یعنی سارے جسم کو اندر لے کر آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سارے بدن کو اندر لے آؤ۔ چنانچہ میں خیمے کے اندر داخل ہو گیا تو حضرت عثمان ابن ابو عاتقہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ حضرت عوف نے یہ بات کہ کیا میں سب کا سب اندر آ جاؤں اس مناسبت سے کہی تھی کہ خیمہ چھوٹا تھا اور وہ کافی صحت مند تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اندر آ جاؤں پورے کا پورا۔ تو یہ بات اصل میں ایک مزاح کے طور پہ انہوں نے کہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میں مزاح فرمایا کرتے تھے، اور کتنا مہذب انداز ہے، دیکھیں سبحان اللہ، مزاح فرمانے کا کہ کتنے پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے مزاح کیا کرتے تھے۔ اور ہمیں ترغیب فرمائی گئی ہے کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ عبادت کر کے اور خوب سنجیدگی کے ساتھ میں ہمیشہ بیٹھے رہیں ایک چہرہ بنا کے کہ بھئی ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں اور ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا طریقہ ہمیں سکھا دیا کہ ہمیں جینا کیسے ہے۔